اسعد رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بڑے تھے، سردار تھے، اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، کتب احادیث کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی آپ نے تبلیغ نہیں کی کہ بھائی مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ سب سے بری بستی مدینہ طیبہ کو کہا کرتے تھے جب اسلام کو انہوں نے کیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا لا کر بڑی محبت سے پیش فرماتے ہیں، وہ آگے سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، آپ مسکرا کر بھی پیش آتے ہیں۔ ایسے وقت گزرا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رسیاں کھول دی جائیں اور ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم رہ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب میرے اندر کے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور اپنا مرید بنا لیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متوالوں اور آپ کے جانثاروں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے اور ہر قسم کی اذیت دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کھاتے پیتے تھے، جب اسلام قبول نہیں کیا مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کہ مسلمانوں کا ہر لحاظ سے گھیرا تنگ کر دیا جائے، لیکن جب اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے پھر وہی ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بہترین اور عمدہ ترین بستی مدینہ منورہ ہے۔ اور پھر پہلے روکتے تھے، پھر پیارے نبی سے پوچھتے تھے بتائیں آپ آرڈر کریں گے کہاں کہاں یہ مال جائے گا، پھر آپ کے حکم سے اور آپ کے مشورے سے اور آپ کے کہنے پر چھاپ گئے کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر ایسے اس کو نا بال چڑھایا گیا حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کا فرمایا، اس کو بھی ساتھ اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہے مجھے انسانی کے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا جو بھی آج ہمارے اندر موجود نہیں رہتی۔ ہم برداشت نہیں کرتے کسی کو، اللہ دار کو برداشت نہیں کرتے، رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتے، برادری میں کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں آپ اینٹ ماریں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ گالی گلوچ، بدتمیزی، بدزبانی، اور بچوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں قاری صاحب بچہ سڑا نا بندہ نہیں بنتا، خود بندے بنے گے تو بچوں سے توقع رکھیں گے۔ خود والدین اتنی گندی گالیاں بچوں کے سامنے نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقانہ پالیسی دوگلی پالیسیاں بناتے ہیں اور بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل بنے، ہماری نیک نامی کا باعث بنے۔ ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ آپ کی سیرت صورت کے صرف تذکرے کر لینا کافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور آج یہ خوبی اور یہ بنیادی وصف جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا قادیانیوں نے یہ اپنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنایا ہوا ہے، بہت سارے یہودیوں نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اچھے اخلاق کے بلبوتے مسلمانوں کو گرمیدہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بد اخلاقی اور خشکی کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ہمارا کردار روزے روشن کی طرح واضح، صاف، شفاف ہونا چاہیے، مثالی مسلمان بنے تو کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر ٹٹائی کے ساتھ وہ جرم بتا کرتا جائے، اپناتا چلا جائے، اور پھر لوگوں میں جا کے تذکرے کرے میں نے فلاں مال کا سر کر دیا ہے۔ ایک برائی کی ہے، پھر ہنس کا وقت کا پرانا انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کر دیا، میں نے فلاں میں تھپڑ لگا دیا ہے، فلاں کا میں نے گلا دبا دیا، فلاں کو میں نے پڑھا دیا ہے، فلاں کو میں نے لٹا دیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے ایسے مسلمان کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ اپنے آپ کو تو تسلی دی جا سکتی ہے کہ میں مسلمان، میں مومن ہوں، اللہ کے نزدیک ایسے مسلمان کی، ایسے مومن کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ نام نہاد مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مسلمان اور مومن نہیں ہے، نام کی مومنی کا نام ہے۔